بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 19 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور اے محبوب علیہ السلام، آپ یاد کریں وہ وقت جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، ابا کا مطلب ہے منکر ہوا، یعنی کہ انکار کیا اس نے، واستکبرا اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی بات کی ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ ہے یہ جمعہ کے دن ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا یہ جمعۃ المبارک کے دن حکم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمعۃ المبارک نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی یہ بڑا فضیلت کا دن تھا۔ اور اس جمعہ کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور یہ سجدہ بھی جمعہ کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح بڑے بڑے اہم کام بھی جمعہ ہی کے دن ہوئے تھے۔ قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ سورہ جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ مگر اگلی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا تو قول یہ ہے، یہ سجدہ ظہر سے عصر تک رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ 100 برس تک سجدہ کرتے رہے۔ سجدے سے مراد یہ ہے کہ جھکتے رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 500 سال تک فرشتے سجدہ میں رہے، اور یہ روایت تفسیر روح البیان میں ہے۔ مگر شیطان نے انکار کیا۔ تو شیطان جو ہے اس کا انکار کرنا 2 وجہ سے تھا۔ ایک تو تکبر کی وجہ سے، یعنی ایک اس نے انکار کیا، دوسرا اس نے تکبر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انکاری ہوا تھا۔ سب سے پہلے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ خاک سے، اور آگ خاک سے افضل ہے، اور جو افضل سے پیدا ہو وہ بھی افضل ہی ہوتا ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ دوسری شیطان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ میں ہزاروں سال، یعنی شیطان کے دل میں یہ تھا کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی عبادت ہی نہیں کی، یہ تو نئے آئے ہیں اور ابھی سے میں کیسے سجدہ کر لوں ان کو، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں۔ تیسری یہ کہ شیطان نے دنیا میں بڑے بڑے کام سر انجام دیے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیے تھے، جیسے کہ اس نے زمین کو جنات سے خالی کروا کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا تھا، اور اس نے پوری روئے زمین پر بہت زیادہ عبادت کی تھی۔ تو ان 3 وجوہات جو مین تھیں ان کی وجہ سے وہ متکبر ہو گیا اور وہ انکاری ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ان نے انکار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے اور ہو گیا وہ کافرین میں سے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت نہ کرے اور توقیر نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو کہ توقیر کی جائے اور عزت کی جائے اور رسپیکٹ دی جائے نبی کو، تو جو اس کے باوجود بھی نبی کو عزت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اسے کافر فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نبی علیہ السلام کی ذات کا ذکر آئے، ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کا ذکر آئے، تو بہت سارے لوگ آج اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑا دین کے خادم سمجھتے ہیں، اور دین کے خادم تو بات کی بات ہے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس کے باوجود ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی جملہ نہ کہیں، ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہماری ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہماری عبادت بھی رائے گاہ چلی جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں قطعاً 1000 بار سوچ لینا چاہیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پہلے اسلاف، پہلے دور کے بزرگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کا نام سن کر رویا کرتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کا نام سن کر آپ کی تعظیم میں آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سن کر اور آپ
پاک کا واقعہ سن کر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. بہت سارے بزرگ آقا علیہ السلام کی زلفوں کے تصور میں چلے جاتے تھے. لہٰذا آج جو بے باک انداز میں نبی علیہ السلام کا نام لوگ لیتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اعتراض کی بھی بات کرتے ہیں اور بڑی جرت کی بات کرتے ہیں، تو یہ چیز خلاف ادب بھی ہے، اور یہ بندے کو اگرچہ فوری کافر نہیں بناتی، بلکہ مگر اس کا انجام جو ہے وہ خدا نخواستہ کفر پر ہی ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہر نبی اور بالخصوص حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عزت کریں، اور عزت اتنی کریں کہ جیسے کہ علامہ جامی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ میں 1000 بار اگر اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھو لوں تو ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. تو یا رسول اللہ 1000 بار اپنے منہ کو اگر میں مشک و عنبر سے اور گلاب سے دھو لوں تو اس کے بعد بھی آپ کا ذکر کروں تو پھر بھی آپ کی شان کے ادب کے مطابق نہیں، ادب کے لائق نہیں. میرے نزدیک یہ آپ کے نام کی بے ادبی ہے. تو جو نام اتنا عظیم ہو، اتنی برکت والا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس نام کا بھی اور صاحب نام ہستی آقا علیہ السلام کا بھی عزت کریں اور ان کا ادب کریں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی ولادت ہوئی تھی. تو اسی آیت مبارکہ کے تحت بہت ساری تفاسیر میں آتا ہے. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ جب پیدا کیے گئے، یعنی بیت اللہ جو جہاں آج بنا ہوا ہے وہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. آپ کے اندر روح پھونکی گئی اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام اکلوتے تھے، اکیلے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیگر چیزوں کو تو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 60,000 سال تک جنات یہاں بستے رہے اور یہاں جانور بھی اور دیگر مخلوقات بھی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام بہت بعد میں تخلیق فرمائے گئے. تو ہر جانور کو دیکھ کر اپنا غیر جنس سمجھ کر گھبراتے تھے، یعنی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جنس سے تو دیگر چیزیں تھیں ہی نہیں. تو تمنا کرتے تھے یا اللہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا. تو اگلے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی، یہ جو لیفٹ سائڈ کی پسلی ہے، اس کو چاک کیا، اسے کھولا، اس کا آپریشن کیا، جس سے انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوئی اور اسے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی گئی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا. جب آپ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. پوچھا تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی. تو تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. پتہ چلا کہ جو عورت ہے وہ مرد کی وحشت اور گھبراہٹ اور سکون، جو گھبراہٹ دور کرنے کا سبب ہے اور سکون دینے کے لیے ہے. لہٰذا ہماری آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ساری زندگی مرد کے لیے سکون کا سبب بنے، اس کی بدنامی کا، اس کی ذلت کا، اس کے دکھوں کا، اس کی پریشانیوں کا، اس کو ٹینشن دینے کا سبب نہ بنے. کیونکہ عورت کا مقصد ٹینشن دینا نہیں، بلکہ مرد کو تسکین دینا، خوشی دینا، گھبراہٹ دور کرنا، کمپنی دینا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں. تو حکم ہوا اے آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا. تو عرض کیا یا رب العالمین ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آخر الزماں ایک نبی ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا. ان پر 10 بار درود پڑھو اور فرشتوں سے گواہی کے طور فرشتوں کو اس کا گواہ بنا لو. تو گواہی کی وجہ سے اور 10 بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام پڑھنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. حضرت حوا جو ہیں، حوا جو ہے یہ لفظ حی سے بنا ہے جس کے معنی ہے زندہ. چونکہ یہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی اس لیے انہیں حوا کہا گیا. اور جو فیمیل ہے اسے عورت بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں عار ہے، یعنی کہ شرم ہے.
تو یعنی جب بھی عورت کو خدا نخواستہ یوں کہ ان جانے میں بھی خدا نخواستہ بے پردہ ہو جائے تو عورت آر محسوس کرتی ہے اور شرم محسوس کرتی ہے، تو اس لیے اور یہ چیز اللہ نے اس کی نیچر میں رکھی ہے، تو اس لیے اس کا نام عورت پڑ گیا۔ آج میرا جسم میری مرضی والی وہ عورتیں جو اپنے آپ کو، یا پھر وہ عورتیں دنیا میں جو نان مسلمز ہیں اور وہ اپنے آپ کو بے لباس کرنے میں، بے حجاب کرنے میں، یا نیوڈ پکچرز بنوانے میں، یا پھر ایسی حالت میں آنا کہ جس میں بے شرمی یا بے حیائی ہوتی ہے، تو وہ عورت کے نام پر داغ ہیں۔ وہ عورتیں جو عورت کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ عورت کے نام پر دھبا ہیں۔ لہٰذا اصلی عورت وہی ہے جو شرم و حیا کی ہر حال میں پیکر ہو۔ اور حضرت حوا جو ہیں ان کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، یعنی ہاتھ اسے کہتے ہیں، ہم ایک ہاتھ کو فضا میں بلند کریں تو وہ ایک ہاتھ بنتا ہے، یعنی جتنا ہاتھ بلند ہو تو جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے کندھے سے اوپر تک تو وہ ایک ہاتھ بنتا ہے۔ یا اگر ہم بالکل سیدھا ہاتھ کریں، یعنی اپنے سینے کے سامنے یا فیس کے سامنے اپنا ہاتھ کریں تو جتنا ہاتھ بنتا ہے تو وہ ایک یعنی ایک گز کہہ لیں آپ، تو ایک ہاتھ کہہ لیں یا ایک گز کہہ لیں، سیم ہے۔ تو 60 گز حضرت حوا کا قد تھا، اور آپ کی عمر مبارکہ 997 سال تھی، یعنی 997۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، ان کے بعد 60.5 سال تک حضرت حوا زندہ رہیں۔ اور یہ ساری بات تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی اور دیگر تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ہم انسان وہ عظیم مخلوق ہیں کہ جو فرشتوں کے بھی مسجود بنے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور سجدہ تعظیمی اللہ کے نبی کے لیے تھا، مگر یہ تب ہی فرشتوں کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ آج شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لہٰذا وہ جاہل ملنگ اور وہ جاہل پیر جو آج بھی لوگوں سے سجدہ تعظیمی کرواتے ہیں یا کروانے کو خدا نخواستہ جائز سمجھتے ہیں، وہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے بالکل خلاف کرتے ہیں، اور وہ قرآن مقدس کے بالکل الٹ جاتے ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جاہل پیروں سے، جاہل ملنگوں سے، 2 نمبر عاملوں سے دور رہیں، اور اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی عزتیں ان کے ہاتھ دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور یہ جو ابلیس کا انکار ہے، یہ انکار کے بعد ابلیس چپ نہیں رہا، بلکہ اپنی گستاخی کی معافی مانگنے کے بجائے حسد کی آگ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ اپنے راندہ درگاہ رب العالمین ہونے پر جو اسے قلق اور مایوسی تھی، اسے شرمندگی تو نہ تھی مگر اسے ایک دکھ تھا، اس کے اندر ایک ٹینشن تھی، اور اس بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اس کے انتقام کی طرف چلا گیا، تو اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے کھاتے میں اسے ڈالا، اور یوں سجدہ کے عظیم اعزاز کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے دشمن سے پالا پڑ گیا، جس نے اپنی مایوسی، حسد اور غصہ کی وجہ سے اولاد آدم کو بھی رب تعالیٰ کی نگاہ سے گرانا اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے ہر پھندے سے دور رہیں، شیطان کے ہر وار سے بچتے رہیں، اور یہ وار تبھی ہی ہم اس سے بچ سکیں گے جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شیطان جو ہے نا، بارگاہ سے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں گے، تو جان لیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ رب کائنات ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔